السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے معدے کی جلن، گرمی اور تیزابیت۔ گرم چیزوں کے زیادہ استعمال کرنے سے، تیز مرچ، مسالہ جات اور چٹپٹی اشیاء کے زیادہ کھانے سے، اسی طرح بغیر اچھی بھوک لگے کھانا کھانے سے پیٹ میں گرمی بڑھ جاتی ہے، جس سے پیٹ میں جلن اور تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زیادہ کھانا کھانے سے بھی جلن اور بدہضمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان کھانا تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے لیکن اس کا چلنا پھرنا نہیں ہوتا، کرسی پر بیٹھا رہتا ہے، تو کھانا آسانی سے ہضم نہیں ہوتا، جس سے جلن، بدہضمی اور تیزابیت ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں، اسے اگر آپ کچھ دن استعمال کریں گے تو پرانا مرض بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ 50 گرام سونف لے لیں اور 50 گرام دھنیا لے لیں اور 10 گرام سفید الائچی لے لیں، سب کا پاؤڈر اور سفوف بنا لیں اور کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ لے لیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ہمدرد کمپنی کی بہت ہی سستی دوا، شاید کوئی دوا اتنی سستی ہو کسی کمپنی کی، جس کا نام ہے قرص الکلی۔ یہ بھی 2 عدد دوپہر کھانا کھانے کے بعد اور 2 عدد شام کو کھانا کھانے کے بعد لے لیا کریں۔ یہ 4 گولیوں کا پیکٹ صرف 2 روپے میں مل جاتا ہے اور اس کے کھاتے ہی بہت جلد جلن، تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اوپر والا سفوف بنانے میں آپ کو دقت ہو تو اس کی جگہ آپ جوارِ شاہی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جوارِ شاہی آپ دونوں وقت کھانا کھانے کے بعد 10 گرام اور قرص الکلی 2 عدد لے لیا کریں۔ انشاءاللہ جلن سے چھٹکارا مل جائے گا۔ معلوم ہونا چاہیے یہ نسخہ جو میں نے بتلایا ہے یہ اکثر لوگوں کو بہت فائدہ دیتا ہے، لیکن سب کی جلن اور تیزابیت اس سے ختم ہو جائے اس بات کی گارنٹی نہیں، اس لیے کہ میں نے بہت سے مریض ایسے دیکھے ہیں جن کے پیٹ میں جلن اور گرمی کا احساس تو ہوتا ہے لیکن ان کا مزاج بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے، لیور میں اتنی گرمی نہیں ہوتی کہ کھانے کو اچھی طرح ہضم کر سکے، تو ان کے پیٹ میں ایک طرح کی بے چینی اور جلن سی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح کے ایک مریض میرے پاس رامپور سے آئے، انہوں نے پیٹ میں جلن اور گرمی کی شکایت کی۔ میں نے انہیں جوارِ شاہی اور قرص الکلی دے دی۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا، حکیم صاحب اس کے علاوہ کوئی اور دوا جلن اور تیزابیت کی نہیں، جس حکیم کے پاس جاؤ یہی دوا دیتا ہے اور مجھے اس سے بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے ان سے قارورہ یعنی صبح کا پہلا پیشاب چیک کروانے کو کہا۔ جب وہ 2-3 دن بعد قارورہ لے کر آئے تو میں نے قارورہ دیکھا۔ قارورہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے مزاج میں اتنی ٹھنڈ ہے اور اتنی برودت ہے، ایسی ٹھنڈی دوائیں کیسے فائدہ دیں گی؟ ایسے مریض کو اتنی ٹھنڈی دوائیں کیسے فائدہ دیں گی؟ اسی طرح اگر آپ کو کوئی بھی مرض ایسا ہو جس سے آپ پریشان ہو، آپ میرے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ میرا واٹس ایپ نمبر 74 171 44 236 ہے، اس پر آپ پورا حال لکھ دیں، ضرورت پڑی تو میں قارورہ چیک کروا لوں گا۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند ہو تو لائک کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔